توشہ خانہ کہانی میں نیا موڑ، تحائف کس نے خریدے؟ خریدار شیخ عمر فاروق منظر عام پر آ گئے۔ دبئی کی کاروباری شخصیت عمر فاروق نے $20 لاکھ میں تحائف خریدے۔ عمران خان کو 2019 میں سعودی ولی عہد سے تحائف ملے تھے۔ شہزاد اکبر نے عمر فاروق سے رابطہ کیا۔ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح گوگی تحفے لے کر دبئی ان کے دفتر آئی تھیں۔ عمر فاروق کا کہنا ہے کہ فرح کی ڈیمانڈ $50 لاکھ تھی، ہم نے تمام تحفے $20 لاکھ میں خرید لیے۔ عمران خان کے لانگ مارچ کے پیچھے غیر ملکی فنڈنگ ہے۔ سربراہ پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کی چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید، کہتے ہیں سعودی فرمانروا شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کو سبوتاژ کرنے کے لیے لانگ مارچ کا ڈرامہ رچایا گیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے دھرنے کے اعلان کے بعد دورہ پاکستان ملتوی کیا۔ عمران خان کا لانگ مارچ اب فر لانگ مارچ بن چکا ہے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کا دوسرا روز۔ نمائش میں غیر ملکی مندوبین اور مقامی اسلحہ ساز کمپنیوں کے نمائندوں کی شرکت۔ 4 روزہ نمائش میں 64 ممالک کے وفود شریک۔ پاک ایئر فورس کے اسٹال پر JF-17 تھنڈر غیر ملکیوں کی توجہ کا مرکز۔ دیگر اسٹالز پر ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے دفاعی اور جنگی ساز و سامان اور جدید ٹیکنالوجی پیش۔ سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات۔ کینیا میں نیروبی پولیس حکام کے سامنے وقار اور اس کی اہلیہ مورن کی پیشی۔ خرم احمد بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وقار احمد سے پولیس کی 4 گھنٹے کی پوچھ گچھ۔ وقار احمد کا کہنا تھا کہ ارشد شریف ان کے مہمان تھے، ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ ارشد شریف پر تشدد کی خبروں میں بھی کوئی سچائی نہیں۔ کینیا میں ارشد شریف وقار اور خرم کے ہاں ٹھہرے تھے۔ اسلام آباد میں آئندہ ماہ ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں۔ خواجہ سرا نایاب علی کا بھی الیکشن لڑنے کا اعلان، کاغذات جمع کرا دیے۔ نایاب علی کے مطابق وہ پاکستان کی سیاست میں تبدیلی لانے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ لاہور میں ڈینگی کے وار لگاتار۔ صوبائی دارالحکومت میں مزید 3 مریض دم توڑ گئے۔ 24 گھنٹے میں ڈینگی کے 69 نئے کیسز رپورٹ۔ سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی متاثر 383 مریض زیر علاج۔ اسلام آباد میں ایک روز کے دوران 20 افراد میں ڈینگی کی تشخیص۔ پاک افغان سرحد پر فائرنگ کا واقعہ۔ چمن بارڈر آج چوتھے روز بھی بند۔ ہر قسم کی تجارتی سرگرمیاں معطل۔ سرحد کے دونوں جانب مال بردار گاڑیوں کی طویل قطاریں۔ تاجروں کو کروڑوں کے نقصان کا خدشہ۔ پاکستان کا افغانستان سے حملہ کی حوالگی تک بارڈر بند رکھنے کا انتیا۔ خیرپور میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ کی پاک افواج کے حق میں ریلی۔ شرکاء کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ وطن کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم۔ بنوں میں بھی تاجر تنظیموں، سول سوسائٹی اور مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے پاک فوج کے حق میں مظاہرہ۔ T20 ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد قومی کرکٹ ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر شائقین نے شاہینوں کا شاندار استقبال کیا۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ شائقین کھلاڑیوں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنواتے رہے۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ اور کرکٹ بورڈ کا عملہ بھی ہمراہ تھا۔ حارث رؤف کے اسلام آباد میں گھر پہنچنے پر شاندار استقبال۔ 2 احباب کا ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں برداشت اور رواداری کا دن منانے کا مقصد معاشرے میں تحمل اور برداشت کو فروغ دینا ہے۔ عالمی یوم برداشت پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں معاشرے میں عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے رجحانات امن ہم آہنگی کے لیے شدید خطرہ بن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ کہتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے۔ 30 نومبر تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تبدیل نہیں ہوں گی۔
सखर में रोहड़ी के करीब माल ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक बंद हो गया। मालगाड़ी लाहौर से कराची जा रही थी। हादसे की इतला पर रेलवे की इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं। ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। जिस तैनाती की आप बात कर रहे हो, काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। ना हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए, और ना ही हमारा अपोजिशन में से किसी को इस इशू को मुतनाज़ा बना के सियासत करना चाहिए। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द-गिर्द घूमता है। आज तक हमारा जो सलाब मुतासरीन हैं वो मदद के इंतज़ार में है, या मदद की ज़रूरत है। अहम तरीन तैनाती पर गैर ज़रूरी सियासत की जा रही है। जलसों में खड़े होकर किसी को ऐसे मुतालबात नहीं करने चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का डाउ यूनिवर्सिटी कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं खान साहब की सियासत पहले दिन से आज तक एक तैनाती के गिर्द घूमती है। अहम तरीन तैनाती आइन और कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए। डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ, डेडलॉक क्या होगा, डिस्कशन ही कोई नहीं हुआ। सर कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है सर? 18-19 के बाद ही हम सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा नुकसान है अपने ज़ाती मफाद के लिए। अब जो भी आज फौज जो पे भेजेगी उसमें कोई फेवर नहीं, कोई नाम नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा है कोई नाम नहीं। अभी ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं। आर्मी चीफ के नाम पर मुशावरत ही नहीं हुई। मुशावरत नहीं हुई तो डेडलॉक कैसे होगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती पर 18 या 19 नवंबर को मुशावरत होगी। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नून लीग का कोई फेवरेट नाम नहीं। आर्मी चीफ के लिए फौज के भेजे जाने वाले नामों पर मुशावरत होगी। इमरान खान के हालिया बयानात पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से तजावुज़ कर गई। आबादी 22 करोड़ 4,25,254 हो गई। इदारे शुमारियात ने आबादी के नए अदाद शुमार जारी कर दिए। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी 20 करोड़ 76 लाख से ज़ायद थी। सिंध के असासा के लिए खुशखबरी। सिंध के प्राइमरी स्कूल टीचर्स की 7 और 9 ग्रेड की पोस्ट को ग्रेड 14 में अपग्रेड कर दिया गया। असासा को अपग्रेड करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।